بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ غزہ پر حملے کے باوجود اسرائیل سے تعلقات معمول پر لانا چاہتے ہیں۔ برطانیہ میں سعودی عرب کے سفیر شہزادہ خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزیز نے برطانوی میڈیا سے کہا کہ سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ تعلقات میں دلچسپی رکھتا ہے، تاہم فلسطینی ریاست کے بغیر اسرائیل کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ اسرائیل کی موجودہ حکومت تنازعہ کو ختم کرنے کی بجائے تشدد پر عمل پیرا ہے۔ عالمی برادری اب تک جنگ بندی پر متفق نہیں ہوئی ہے، پہلے جنگ بندی پر متفق ہونے کی ضرورت ہے۔ ایک مستحکم، آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کے بغیر کسی اور چیز کی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ اس کا نتیجہ تنازعہ کا طویل مدتی حل فلسطینی ریاست کے بغیر اور کوئی نہیں ہوگا۔ یہ تنازعہ 100 سال پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ 7 اکتوبر کے حملے کی وجہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کی بات نہیں ہے۔ اگر کسی اور نے وہی کیا جو اسرائیل نے کیا تو اسے عالمی برادری سے خارج کر دیا جاتا اور اس پر پابندیوں اور دیگر معاملات بھی سامنے آ جاتے۔ غزہ میں فوری جنگ بندی چاہتے ہیں۔ اسرائیلی فضائی حملوں میں وسطی غزہ کی پٹی میں المغازی اور البریج کیمپوں کو نشانہ بنایا گیا۔ خان یونس شہر کے شمالی اور مشرقی مضافات میں ابھی تک جھڑپیں جاری ہیں۔ اسرائیلی بمباری میں رافیہ میں ایک رہائشی مکان کو نشانہ بنایا گیا، جس میں 15 فلسطینی شہید ہو گئے۔ ان علاقوں میں بے گھر ہونے والے ہزاروں افراد موجود ہیں جو خان یونس اور غزہ کی پٹی کے وسط میں المغازی اور البریج کیمپوں میں اسرائیلی فوجی آپریشن کے بعد وہاں سے چلے گئے تھے۔ عالمی عدالت انصاف میں اسرائیل کے خلاف جنگی جرائم کے ارتکاب کے الزام میں عدالتی کارروائی کا آغاز ہونے والا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ جنوبی افریقہ نے عالمی عدالت انصاف میں اسرائیل پر غزہ میں مظلوم فلسطینیوں کی نسل کشی اور دیگر جنگی جرائم کے ارتکاب کے الزام میں کیس کیا تھا۔ اسلامی تعاون کی تنظیم یعنی OIC سمیت کئی دیگر ممالک نے بھی اس کیس میں جنوبی افریقہ کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ اسرائیل کے خلاف یہ کیس 84 صفحات پر مشتمل ہے اور اس میں جنوبی افریقہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل غزہ جنگ کے دوران نسل کشی کی روک تھام اور سزا سے متعلق کنونشن میں درج شدہ قوانین کی خلاف ورزی کا مرتکب ہوا ہے۔ اسرائیل اور جنوبی افریقہ دونوں نے اس کنونشن پر دستخط کر رکھے ہیں، جبکہ یہ کنونشن عالمی عدالت انصاف کو اقوام متحدہ کے اعلیٰ ترین عدالتی اتھارٹی کے طور پر تسلیم کرتا ہے۔ جنوبی افریقہ نے غزہ جنگ کے تمام مخالف ممالک سے اپیل کی ہے کہ وہ عالمی عدالت انصاف میں اس کے کیس کی حمایت کریں اور غاصب صہیونی رجیم کو فلسطینیوں کے قتل عام کی سزا دلوائیں۔ اب تک دوستو، جن عالمی تنظیموں اور ممالک نے اس کیس میں جنوبی افریقہ کی حمایت کا اعلان کیا ہے، ان میں اسلامی تعاون کی تنظیم یعنی OIC، ملیشیا، ترکی، اردن اور بولیویا شامل ہیں۔ OIC میں 57 اسلامی ممالک شامل ہیں اور یہ سب نے ان کی حمایت کی ہے۔ عمران خان کی بہن حلیمہ خان کا کہنا ہے کہ عمران خان نے پیغام دیا ہے کہ باجوہ نے انہیں رجیم چینجنگ کے خلاف احتجاج ختم کرنے پر 2/3 اکثریت کی آفر دی تھی۔ ان کی بہن کا کہنا ہے کہ عمران خان نے مجھے پیغام دے کر بھیجا ہے کہ مجھے اگست 2022 میں جنرل باجوہ نے بلایا اور آفر دی کہ رجیم چینج کے خلاف احتجاج بند کر دو تو 2/3 اکثریت دیں گے۔ حلیمہ خان کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ ہمارے ماں باپ ایک غلام ملک میں پیدا ہوئے تھے، ہم آزاد ہیں اور میں خدا کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا۔ اس سے بہتر ہے کہ ہمیں موت آ جائے، لیکن ایک آزاد ملک میں غلامی منظور نہیں ہے۔ حلیمہ خان کا مزید کہنا تھا کہ روز ایک کیس ہوتا ہے، جیل کے اندر اوپن ٹرائل نہیں ہے اور مقدمات میں کوئی دم نہیں ہے۔ صرف عمران خان کو جیل میں رکھنے کے لیے
ایک طرف ضمانت ہوتی ہے تو پھر دوسرے مقدمے میں پھنسا دیا جاتا ہے۔ امریکہ میں CNN کی نیوز کاسٹر بریسٹ کینسر سے متعلق آگاہی کے لیے براہ راست نشریات میں خود بھی اس بیماری میں مبتلا ہونے کا بتاتے ہوئے دوستوں رو پڑی۔ 51 سالہ نیوز کاسٹر سارا کے لیے خبریں پڑھنا معمول کا کام ہے، تاہم اس بار کا بلیٹن انہوں نے بوجھل دل لیکن پرعزم انداز میں پڑھا۔ اس نیوز میں سارا نے تمام خواتین سے سال میں ایک بار ضرور میموگرافی کروانے کا مشورہ دیتے ہوئے بتایا کہ مجھے 3 درجے کا کینسر ہے۔ حالانکہ نہ میرے خاندان میں کسی کو کینسر ہوا، نہ میں کبھی بیمار ہوئی اور نہ میں سگریٹ نوشی کرتی ہوں۔ سارا کا کہنا تھا کہ مجھے کبھی توقع نہیں تھی کہ یہ میرے ساتھ ہوگا، لیکن میں نے کینسر کا شکریہ ادا کیا کیونکہ اس نے مقابلے کے لیے میرا انتخاب کیا۔ میرے لیے زندہ رہنا اب جنون بن چکا ہے، میں کینسر کو انشاءاللہ شکست دوں گی۔ سوری دوستو، انشاءاللہ اس نے نہیں کہا تھا۔ CNN کی نیوز کاسٹر سارا نے اپنے علاج سے متعلق بتایا کہ 2 مہینے سے کیمو تھراپی جاری ہے، جس کے بعد ریڈیشن تھراپی کا مرحلہ آئے گا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن اپنے اہم مشن کے لیے دوستوں مشرق وسطی کے دورے پر اب اسرائیل میں بھی ملاقاتیں کر چکے ہیں۔ وہ اگرچہ اپنے اہداف کے تناظر میں کئی ملکوں کے دورے پر ہیں، لیکن مسلسل عرب رہنماؤں سے ملاقاتوں کے بعد اسرائیل پہنچنے سے ان کی اسرائیل آمد عرب پیغام کے ساتھ ہوئی ہے۔ انہوں نے اسرائیلی رہنماؤں سے ملاقاتوں میں بلنکن نے یہ باور کروا دیا ہے کہ ابھی اسرائیل کے لیے ایک موقع موجود ہے کہ وہ خطے کے عرب ملکوں میں اپنی قبولیت پا سکے۔ اس کا ایک راستہ ہے کہ اسرائیل پائیدار فلسطینی ریاست کے راستے پر ہی رہے۔ ادھر صدر جو بائیڈن بھی اسرائیل کو چپکے سے کہہ رہے ہیں کہ وہ غزہ سے اپنی کچھ افواج نکالنا شروع کر دے۔ دوستو یاد رہے کہ امریکہ اسرائیل کی غزہ میں جنگ کی کھلی حمایت کرنے والا سب سے اہم اور بڑا ملک ہے۔ وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کا کہنا تھا کہ میں نے مشرق وسطی میں جتنے رابطے اور ملاقاتیں کی ہیں، اس تناظر میں میری معلومات یہ ہیں کہ اب بھی عرب ملکوں میں حقیقی مواقع موجود ہیں، لیکن ہمیں انتہائی مشکل مرحلے سے گزرتے ہوئے یہ یقینی بنانا ہے کہ 7 اکتوبر والا واقعہ دوبارہ کبھی نہ ہو سکے۔ اس کی خاطر ایک مختلف مگر بہتر مستقبل کے لیے کام کرنا ہوگا۔ کنکوٹ میں واقع الیکشن کمیشن کے دفتر سے دوستو 4 ملازمین کی باڈیز برآمد ہوئی ہیں۔ خدشہ ہے کہ یہ اموات گیس لیکیج کے سبب ہوئی ہیں۔ الیکشن کمیشن آفس کنکوٹ کے 4 ملازم کمرے میں سوئے ہوئے تھے کہ گیس لیکیج ہونے سے ملازمین وہیں جاں بحق ہو گئے۔ وفات پانے والوں میں الیکشن آفیسر، 2 ڈیٹا انٹری آپریٹر اور 1 سب اسسٹنٹ شامل ہیں۔ نواز شریف نے پارٹی رہنماؤں کے آپس کے گلے شکوے دور کروا دیے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی زیر صدارت پارٹی کا اہم مشاورتی اجلاس ہوا۔ اجلاس کے دوران مسلم لیگ نواز کے قائد نواز شریف نے شیخ روحیل اصغر کو طلب کر لیا۔ روحیل اصغر نے جاتی امرہ میں نواز شریف سے ملاقات کی، جس میں شہباز شریف، مریم نواز، سردار ایاز صادق، خواجہ سعد رفیق اور سلمان رفیق بھی موجود تھے۔ ایاز صادق اور روحیل اصغر کے درمیان گلے شکوے دور کروانے میں دوستو خواجہ سعد رفیق کا اہم کردار تھا۔ بالی ووڈ کے معروف موسیقار استاد راشد خان کینسر سے جنگ لڑتے ہوئے 55 سال کی عمر میں خالق حقیقی سے دوستو جا ملے۔ راشد خان طویل عرصے سے کینسر سے جنگ لڑ رہے تھے۔ وہ کولکتہ کے نجی ہاسپٹل میں زیر علاج تھے، جہاں وہ 9 جنوری کی شام انتقال کر گئے۔ راشد خان کے دماغ میں خون کی کمی ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے انہیں 2023 میں 22 نومبر کو ہاسپٹل میں داخل کیا گیا تھا، جہاں علاج کے دوران معلوم ہوا کہ موسیقار کو کینسر ہو گیا ہے۔ دوستو یاد رہے کہ راشد خان اپنی آواز اور کلاسیکی موسیقی کی وجہ سے بھارت سمیت پاکستان میں بھی کافی مقبول تھے۔ پشاور ہائی کورٹ نے PTI انٹرا پارٹی الیکشن اور انتخابی نشان کیس میں دوستو سماعت میں دلائل سننے کے بعد الیکشن کمیشن کا فیصلہ
کل عدم قرار دے دیا، جس کے بعد پی ٹی آئی کو بلے کا انتخابی نشان پھر واپس مل گیا۔ دوستو، یہ خبر کسی کو بتانا نہیں، اگر یہ خبر پھر مشہور یا وائرل ہوگی تو انتخابی نشان پھر واپس لیا جا سکتا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے سابق صدر جنرل پرویز مشرف سے متعلق کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے ان کی سزائے موت کو بحال کر دیا۔ پرویز مشرف کی سزائے موت کے خلاف دائر درخواست پر سماعت چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 4 رکنی لارجر بینچ نے کی، جس میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس امین الدین خان اور جسٹس اطہر من اللہ شامل تھے۔ دوران سماعت وفاقی حکومت نے جنرل پرویز مشرف کی سزا کے خلاف اپیل کی مخالفت کر دی۔ پرویز مشرف کے وکیل نے کہا کہ ایمرجنسی کے نفاذ میں جنرل پرویز مشرف تنہا ملوث نہیں تھے، اس وقت کے وزیر اعظم، وزیر قانون، پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کے ججز بھی ملوث تھے۔ جنرل پرویز مشرف کو سنے بغیر خصوصی عدالت نے سزا دی۔ ایک شخص پرویز مشرف کو پورے ملک کے ساتھ ہوئے اقدام پہ الگ کر کے سزا دی گئی ہے۔ عدالت نے جنرل پرویز مشرف غداری کے سننے والی خصوصی عدالت کو ختم کرنے کا فیصلہ بھی دوستوں کل عدم قرار دے دیا۔ سپریم کورٹ نے فیصلے میں کہا کہ عدالت کے سامنے 2 سوالات تھے۔ پہلا سوال کہ اگر سزائے موت برقرار رہتی ہے تو کیا جنرل مشرف کے قانونی ورثہ مرحوم کو ملنے والی مراعات کے حقدار ہیں؟ دوسرا سوال، فیصلے میں مزید کہا گیا کہ متعدد بار کوشش کے باوجود بھی جنرل مشرف کے ورثہ سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھا سوائے اس کے کہ سزائے موت کو برقرار رکھا جائے۔ لاہور NA 122 اور میاں والی حلقہ 89 سے دوستوں عمران خان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیل خارج کر دی، جس کے بعد فی الوقت عمران خان عام انتخابات سے باہر ہو چکے ہیں۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ عمران خان توشہ خانہ کیس میں سزا یافتہ ہیں، اس لیے الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ سزا کم ہو یا زیادہ، سزا سزا ہی ہوتی ہے۔ ضمانت ہوئی ہے لیکن سزا برقرار ہے، اور جب تک سزا برقرار ہے الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ایک قرارداد پر ووٹنگ کا وقت مقرر کیا ہے، جس میں بحر احمر کے علاقے میں دوستوں تجارتی اور سوداگری جہازوں پر یمن کی حوثی ملیشیوں کے حملوں کی مذمت اور فوری طور پر روکنے کا مطالبہ کیا جائے گا۔ امریکی مسودہ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ کم از کم 2 درجن حوثی حملے عالمی تجارت میں رکاوٹ ہیں اور بحری حقوق اور آزادیوں کے ساتھ ساتھ علاقائی امن اور سلامتی کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ایرانی حمایت یافتہ حوثی جو 2014 سے دوستوں یمن کی بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ حکومت کے ساتھ خانہ جنگی میں مصروف ہیں، ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے غزہ کی پٹی میں اسرائیل کی تباہ کن فضائی اور زمینی کارروائی کو ختم کرنے کے مقصد سے یہ حملے شروع کیے ہیں۔ بحر احمر شرق اوسط اور ایشیا کو باب المندب کے ذریعے دوستوں یورپ سے جوڑتا ہے۔ تیل کی تمام تجارت کا تقریباً 10% اور ایک اندازے کے مطابق $1 ٹریلین کا سامان تجارت سالانہ آبنائی سے گزرتا ہے، لیکن حوثیوں کے حملے نے نقل و حمل کی کئی کمپنیوں کو اس راستے کو نظر انداز کرنے اور افریقہ میں راست امید کے گرد طویل تر اور زیادہ مہنگا راستہ استعمال کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ سعودی عرب میں ایک عجیب و غریب ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، جس میں ایک خاتون کو ایک ٹرانسپورٹ گاڑی کے پیچھے دروازوں سے لٹکتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ یہ واقعہ الریاض کے مشہور محلے بطحا میں پیش آیا۔ تھوڑی دور چل کر جب ٹرک ڈرائیور نے اس کی سپیڈ یا رفتار کم کی، اس دوران خاتون ٹرک سے اتر گئی اور پیدل اپنے راستے پر چل دی۔ یہ منظر کو سوشل میڈیا پر بڑے پیمانے پر وائرل ہو رہا ہے۔ بھارت نے فیصلہ کیا ہے کہ بحر عرب میں اپنی فوجی قوت میں اضافہ کرے گا۔ بھارت کا یہ فیصلہ دوستوں بظاہر اس خطرے کے پیش نظر جو حوثیوں کی طرف سے اسرائیل جانے والے اور اسرائیلی تجارتی جہازوں پر مسلسل ڈرون حملوں کی کوششوں سے پیدا ہوا ہے۔
بھارتی حکام کے مطابق کم از کم 1 درجن بحری جنگی جہاز بحر عرب میں اتارے جا رہے ہیں، تاہم بھارت اپنی اس چال کا باضابطہ اعلان ابھی نہیں کر رہا۔ مقبوضہ وادی میں مقیم سیاسی اور قانونی ماہرین نے کہا ہے کہ بھارت منظم طریقے سے کشمیریوں کو معاشی طور پر کمزور کرنے کے لیے مقبوضہ وادی کے قدرتی وسائل کو لوٹ رہا ہے۔ بھارت نے 1947 میں مقبوضہ وادی پر فوجی قبضہ کرنے کے فوراً بعد علاقے کے قدرتی وسائل کا استحصال شروع کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت کشمیریوں کو اپنا تابع بنانے اور انہیں اجتماعی سزا دینے کی ایک بڑی سازش کے تحت پانی، معدنیات، جنگلات، زمینوں اور دیگر قدرتی وسائل کا استحصال کر رہا ہے۔ سیاسی اور قانونی ماہرین کا مزید کہنا تھا کہ مقبوضہ وادی کی خصوصی حیثیت کی منسوخی کے بعد نریندر مودی کی زیر قیادت بھارتی حکومت نے بی جے پی کے حامی سرمایہ داروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے علاقے کے قدرتی وسائل کا استحصال کرنے کی اپنی مہم تیز کر دی ہے۔ الیکشن والے دن بہت سے امیدوار اور ان کے ہواری ووٹ حاصل کرنے کے لیے مختلف قسم کے طریقے استعمال کرتے ہیں۔ من پسند پکوانوں سے ووٹرز کو راغب کیا جاتا ہے۔ ووٹرز کو گھروں سے پولنگ اسٹیشن تک لے جانے کے لیے مفت ٹرانسپورٹ فراہم کی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ ماضی میں بہت سی مثالیں ہمارے سامنے آئیں جہاں پیسوں کے ذریعے بھی ووٹ خریدنے کے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔ تو ایسے کسی شخص کو 6 ماہ قید یا 50,000 روپے جرمانہ یا دونوں سزائیں دوستوں ہو سکتی ہیں۔ چائنا نے تائیوان پر سمجھوتہ نہ کرنے کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے امریکہ کو خود مختار جزیرے میں فوجی امداد کی فراہمی بند کرنے کی تنبیہ دے دی ہے، جہاں چند روز میں دوستوں عام انتخابات ہونے والے ہیں۔ چائنا کا کہنا ہے کہ تائیوان اس کی سرزمین کا حصہ ہے اور وہ ایک دن اس پر قبضہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ تائیوان میں ہونے والے عام انتخابات پر دوستوں چائنا اور امریکہ کے پالیسی سازوں نے گہری نظر رکھی ہوئی ہے، کیونکہ اس کے نتائج تائیوان کے چائنا کے ساتھ تعلقات کو مستقبل میں متاثر کر سکتے ہیں۔ روس کے صدر پوٹن کا کہنا ہے کہ امریکہ نے ہمیں اپنے ہتھیاروں کے پروگرام کو ترقی دینے پر مجبور کیا۔ ہمارے جدید ترین ہتھیار طاقت، توانائی، رفتار اور نشانہ بنانے کی صلاحیت کے حوالے سے بے مثال ہے۔ پیوٹن نے کہا کہ امریکہ نے START 3 معاہدے سے نکل کر ہمیں ہتھیاروں کے پروگرام کو ترقی دینے پر مجبور کیا۔ امریکی سائنسدانوں نے اپنی تحقیق میں ٹماٹر کو دنیا کا سب سے صحت مند پھل قرار دے دیا ہے۔ امریکی ماہرین کی تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ ٹماٹر میں پایا جانے والا آکسیڈنٹ اور لائکوپین ہڈیوں کو مضبوط رکھنے میں فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں۔ دوستو، اس پھل یا سبزی کے استعمال سے ہڈیوں اور جوڑوں کے درد کی شکایت نہیں ہوتی۔ ٹماٹر کا استعمال جسم میں کولیسٹرول کی سطح کو برقرار رکھتا ہے، جس سے امراض دل کے خدشات کم ہوتے ہیں اور بڑھتے ہوئے وزن کو قابو میں رکھتا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ٹماٹر کا استعمال کرنے والے لوگوں کو ضعیف العمری میں الزائمر کی بیماری لاحق ہونے کے بھی خدشات کم ہوتے ہیں۔ اس کے لیے یہ مختلف اقسام کے کینسر سے بھی بچاتا ہے، جس کی وجہ سے اسے بلا شبہ دنیا کا سب سے صحت مند پھل قرار دیا جا سکتا ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔